انسٹرکشنل اسٹریٹجیز کی ہم جب بات کر رہے ہیں تو اس میں اور ایسی باتیں ہیں جو بہت اہم ہیں. ہم نے کوآپریٹو لرننگ کی بات کی ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے اور اسٹوڈنٹس کی اسٹرینثس اور ویکنیسز کو جاننا ضروری ہے. اور جب کلاس روم لیسن پلان کی تشکیل دی جا رہی ہوتی ہے تو ملٹیپل انٹیلیجنسز کے حوالے سے جو انٹیلیجنسز ہیں ان کو بروئے کار لانا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کتنے رسپانسبل ہیں. اسٹوڈنٹس کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ خود رسپانسبلی بیہیو کریں. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. A very important part of a teacher's duty is to make students responsible for their learning. That is very very important. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ذمہ دار بنائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ بہرحال لرننگ جو ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے. ٹیچر جو ہے اس کا کام جو ہے وہ سکھانا ہے اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے اور اس کے جو دیگر مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنا ہے. مگر بہرحال جو لرننگ ہے دیٹ از این انڈیویجولائزڈ کانسیپٹ اور اس کو جو ہے ذمہ داری کے ساتھ سیکھنا کلاس میں جو شاگرد کی ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لرننگ کانٹریکٹس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیولپ کیے جائیں. اسٹوڈنٹس کو ذمہ دار بنانے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروگریشن کرنی چاہیے اور ایسے کانٹریکٹس تشکیل دے دینے چاہیے جو اسٹوڈنٹس کو لرننگ میں ہیلپ کریں. اور اس میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز جو ہیں دونوں کو وہ لرننگ کانٹریکٹس جو ہیں ان کا فالو کرنا بہت ضروری ہے. اس میں ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی لینگویج آرٹس کا آئٹم مثلاً گرامر لے لیں یا ووکیبلری لے لیں، آپ اسٹوڈنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ 2 ہفتے میں کوشش کریں کہ یہ والا جو کانسیپٹ ہے یہ کلیریفائی ہو جائے. فار ایگزامپل پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، اگر آپ پڑھا رہے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اس کو ٹھیک طرح سے سیکھ لے تاکہ آپ پریزنٹ کے بعد پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بعد آگے بڑھیں، تو اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ڈرا کر لیں جس میں اس کی جتنی بھی 2 ہفتے میں مصروفیات ہیں ان میں جو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سیکھنے کے لیے جو وقت اس نے جو ہے مقرر کیا ہے اس پر وہ پابند ہو. اور اس کے لیے آپ اس کو ایکٹیویٹیز بھی دے سکتے ہیں جس میں آپ انٹرنیٹ کی مدد بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایسی کچھ ورک شیٹس ہیں جو دی جا سکتی ہیں جو اس کو ہیلپ کریں گی اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں اور پریکٹس کرنے میں. لرننگ کمز ود اے لاٹ آف پریکٹس اینڈ ود گائیڈڈ پریکٹس سم انڈیپینڈنٹ پریکٹس ایکسرسائزز مسٹ بی گیون ٹو اسٹوڈنٹس. اور یہ پریکٹس ایکسرسائزز جو ہیں یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ ہونی چاہیے یا ایسی کوئی انٹرنیٹ سائٹس ہیں جس سے اسٹوڈنٹس خود بخود وہ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس ویب سائٹ ایڈریسز ہونے چاہیے تاکہ وقت آنے پر آپ اسٹوڈنٹس کو وہ دے سکیں جو وہ گھر جا کے پریکٹس کر لیں. تو جب آپ کوئی کانٹریکٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں آپ اسٹوڈنٹ کی مدد کرتے ہیں کہ وہ خود ذمہ داری کے ساتھ کانسیپٹ جو ہے اس کو پریکٹس کرے، اس کو سیکھے تاکہ وہ اس کی لرننگ کا حصہ بن جائے. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اسٹوڈنٹس کو ذمہ دار بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت استاد کے. یہ بہت ضروری ہے ورنہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک سسٹمیٹک لرننگ جو ہے وہ نہیں کر پاتا. وی نیڈ ٹو ٹیچ اسٹوڈنٹس ہاؤ ٹو بی آرگنائزڈ اینڈ سسٹمیٹک ٹوورڈس دی ڈیولپمنٹ آف دیئر اون لرننگ. اور اس میں یہ جو کانٹریکٹس ہیں یہ بہت مدد کرتے ہیں. سو میک اٹ اے پارٹ آف یور انسٹرکشنل اسٹریٹجی. آپ جب بھی اپنا ایکڈیمک کیلنڈر ڈرا کر رہے ہوتے ہیں اس میں جب آپ کانسیپٹس جو ہیں ان کی نمبرنگ کرتے ہیں کہ 1 مہینے میں آپ نے اتنے کانسیپٹس جو ہیں مختلف سبجیکٹ ایریاز کے حساب سے اسٹوڈنٹس کو بتانے ہیں تو اس میں اس کو ضرور سامنے رکھیں کہ اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کریں. اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ اسٹوڈنٹ کا جو انٹرسٹ ہے اس کو انکریز کریں. اس میں انکریز جو ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے انسٹرکشنل میتھڈس کو ویری کریں. Do not cling to just one instructional method. اس کے علاوہ یہ کوشش کریں that you teach in different modalities. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ ایک لیکچر دے دیا ہے تو دوسری دفعہ آپ کسی پکچر کے حوالے سے یا اس کی مدد سے بھی اپنا کام کر سکتے ہیں. So teach in different modalities. کبھی آپ لیکچر دے دیں، کبھی آپ کوئی گروپ ورک کروا لیں، کبھی آپ autonomous learning کی طرف آ جائیں. So that helps the learners. اس کے علاوہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ اپنے میتھڈس کو اتنا ویری نہ کریں کہ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جائیں.
یہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کانسیپٹ پڑھا رہے ہیں. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کیونکہ بہرحال اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ مینٹین کرنا کلاس میں ایک بہت اہم بات ہے. جب تک اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا وہ کلاس روم میں جو ہے وہ دیگر مسائل بھی کریٹ کر سکتا ہے. سو پلیز فوکس آن اسٹوڈنٹ انٹرسٹ. دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از این امپورٹنٹ انسٹرکشنل اسٹریٹجی. Not only that, it helps to maintain the interest level of the student in the classroom and it enhances student learning.